بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف، حدیث شریف، اجماع امت اور قیاس شرعی، ان چاروں اصولوں کے ماننے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں مسلکوں کے ماننے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا دار و مدار انہی چاروں مسلکوں پر ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہندوستان کے کچھ بدعتی بریلوی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ان چاروں ائمہ کے ماننے والے، ان چاروں ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب ان تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ 20 رکعت سے کم میں کوئی تراویح ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے سے آج تک حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح چلی آ رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے لامذہب، غیر مقلدین، فتنہ پھیلانے والے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے نزدیک تراویح 8 رکعت ہے، اور اسی 8 رکعت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بغیر کسی دلیل کے تراویح 8 رکعت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ایک جو دلیل پیش کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، جس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ مہینے میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی سوچے گا، کوئی آدمی یہ بتائے گا، سوچنے والا آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں جو تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز تو رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ مہینے میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث شریف میں صاف صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، وہ تراویح نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے 8 رکعت۔ اب یہ لامذہب، غیر مقلدین، اہل حدیث قیامت کی صبح تک 8 رکعت تراویح کی دلیل نہ دکھا سکتے ہیں، نہ کبھی پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب انہی فتنہ پھیلانے والے لامذہب، غیر مقلدین، اہل حدیث کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگوں نے، مرد اور عورتوں نے 8 رکعت تراویح پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 10 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 12 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شریعت کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ 20 رکعت کے کم میں کوئی تراویح نہیں ہے۔ چاہے آپ 8 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 10 رکعت پڑھیں، چاہے آپ 12 رکعت پڑھیں، وہ تراویح نہیں ہوگی۔ اگر تراویح پڑھنی ہے تو 20 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ 20 رکعت کے کم میں کوئی تراویح نہیں ہے، اور اسی 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع و اتفاق ہے، اور اسی 20 رکعت تراویح پر تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، فقہاء کرام، محدثین کرام، ائمہ اعظام، ائمہ اربع، پوری دنیا کے علماء و مفتیان کرام اور پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ 20 رکعت سے کم میں کوئی تراویح نہیں ہے، لہٰذا 8 رکعت پڑھو، 12 رکعت پڑھو، 10 رکعت پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح نہیں ہوگی۔
تراویح اگر پڑھنی ہے تو 20 رکعت ہی سے ہوگی، اور اسی پر پوری امت کا اجماع ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ آپ مسئلہ مانے نہ مانے، مسئلہ یہی ہے شریعت میں۔ دوسرا مسئلہ، تراویح 20 رکعت پڑھنے کے دوران ہر 4 رکعت کے بعد کچھ علاقے میں، کچھ لوگوں میں یہ ایک خاص دعا مشہور ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں، حدیث کی کتابوں میں، تمام مسئلہ مسائل کی کتابوں میں یہ دعا موجود نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مسئلہ مسائل کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد ہر مقتدی کو اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر، الگ الگ اپنے طور پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ نہ کوئی خاص دعا ہے، نہ کوئی اجتماعی عمل ہے، نہ کوئی خاص مشہور عبادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنے اپنے طور پر، الگ الگ اپنے طور پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ چاہے 4 رکعت کے بعد آپ دعائیں میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگے، چاہے 4 رکعت کے بعد آپ چائے پیے، ٹھنڈا پیے، چاہے 4 رکعت کے بعد آپ ذکر اذکار کرے، تسبیح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے 4 رکعت کے بعد آپ چلے پھرے، تو شریعت کی طرف سے آپ کو اختیار ہے۔ لہٰذا ہر 4 رکعت کے بعد شریعت میں نہ کوئی خاص دعا ہے، نہ کوئی اجتماعی عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے اپنے نبی کی سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق چلے۔ تیسرا مسئلہ، تراویح 20 رکعت کے بعد تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے خوب مانگنا چاہیے، لیکن وتر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر نہ کوئی دوسری دعا ہے، نہ کوئی اجتماعی عمل ہے۔ ہر مقتدی کو اپنے اپنے طور پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی بندہ وتر کی نماز پڑھ کر چلا جائے تو چلا جا سکتا ہے، کوئی اپنے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرے، کوئی اپنے طور پر نفل نماز پڑھنا چاہے تو نفل نماز میں مشغول ہو جائے، کوئی عمل کرنا چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے اقوال اعمال کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔